صحیح حدیث طبرانی میں موجود، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنگل میں کہیں جاؤ، رستہ بھول جاؤ، گم ہو جاؤ، کسی مصیبت میں پھنس جاؤ تو 3 مرتبہ پکارو یا عباد اللہ اعینونی، اور طبرانی کے الفاظ یا عباد اللہ اغیثونی، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، میری فریاد سنو۔ تو اگر بندے سنتے نہیں، نبی کیوں سکھا رہے ہیں؟ یہ رجال الغیب، اللہ کے بندے، اللہ کے فرشتے، اللہ کی مخلوق، ان کو پکارو، مدد مانگو، کون سکھا رہا ہے؟ نبی سکھا رہے ہیں، مگر ایمان والوں کو سکھا رہے ہیں دوسروں کو۔ جی علی بھائی، سیکنڈ لاسٹ کوسچن علی ارشاد بھائی کی طرف سے ہے، جو انڈیا سے تھے۔ وہ کہہ رہے ہیں مصنف ابن شیبہ میں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، تو کیا وہ حدیث صحیح ہے؟ نہیں، نبی علیہ السلام نے نہیں کہا۔ دیکھیں، کوئی بھی اس طرح کی روایت ہمیں مجبور نہیں کرتی کہ ہم کوئی ایسا عقیدہ رکھیں جو قرآن کے خلاف ہو یا بخاری اور مسلم کے خلاف ہو۔ قرآن حکیم میں واضح ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت بھی اللہ کی کرنی ہے، مدد بھی دعا اسی سے مانگنی ہے۔ یہاں مدد سے مراد ظاہری اسباب والی مدد نہیں بلکہ دعا ہے۔ ظاہری اسباب تو قرآن میں حکم ہے وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ توحید سے متعلق 10 دھوکے، میری ویڈیو آپ دیکھ لیں، میں نے جتنے ہی دھوکے دیتے ہیں بتائے ہیں۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 80 میں آیا ہے کہ اگر قرآن اللہ کے سوا کسی اور ہستی کی طرف سے ہوتا تو تم اس میں اختلاف کثیر پاتے، کنٹراڈکشن ہوتی، لیکن کنٹراڈکشن تو نہیں ہے۔ اگر پہلے صفحے پہ آیا کہ اللہ سے مانگنا ہے دعا، یعنی ایک ظاہری اسباب ہے، ایک بندہ میرے سامنے ہے، میں کہتا ہوں مجھے پانی پلا دو، یہ جائز ہے، قرآن میں حکم ہے وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ لیکن ایک بندہ میرے سامنے موجود نہیں ہے، بغداد میں ہے، وہاں پہ دفن ہے، اور میں اسے کہتا ہوں مجھے پانی پلا دو، تو پانی کہاں سے پلائے گا میرے بھائی؟ شرک ہو جائے گا۔ اس کو سپورٹو وہ آیت ہے سورہ النمل کی آیت نمبر 62، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو اضطراب میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے، ویکشف السوء، اور اس سے اس کی برائی کو دور کر دیتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے۔ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جس کی ایسی کوالٹی ہو؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، بہت کم ہی تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح بتا دیا کہ جس ہستی کے بارے میں تمہارا یہ عقیدہ ہے نا کہ تم اسے پکارو اور وہ تمہاری مدد کے لیے آئے گا، گویا تم نے اسے الہ ٹھہرا لیا، لیکن سبجیکٹڈ ٹو، وہ آپ کے سامنے یا وہاں پر موجود نہ ہو، کیونکہ وہ جو چیز ہے نا وہ تو ظاہری اسباب میں ہے، وہ آپ کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں جی مولا علی کو نبی علیہ السلام نے خیبر میں مدد کے لیے پکارا، تو مولا علی کو پکارا تھا نا کیونکہ وہ وہاں پہ موجود تھے۔ مدد کے لیے کیا پکارا؟ پہلے تو خود مدد کیا، شعبہ چشم تھا، اپنا لعاب لگایا، بخاری مسلم میں آتا ہے شفا ہوئی، پہلے مولا علی کی مدد کی اور پھر ان کو بھیجا، یہ ظاہری اسباب۔ ورنہ اگر غائب میں ہی پکارنا ہوتا تو آپ کہتے یا امیر حمزہ آ جائے میری مدد کو قبر سے نکل کے، ایسے تو نہیں ہوگا، یا جبرائیل میری مدد فرمائے، نہیں۔ حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آتا ہے جب 70 صحابہ کو دھوکے سے شہید کرنے لگے تو انہوں نے دعا کی، اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا، ہم تیرے نبی کے دین سے نہیں پھرے، ہم اپنے رب سے مل رہے ہیں اس حال میں کہ ہم اپنے رب سے راضی، ہمارا رب ہم سے راضی۔ بخاری کے الفاظ ہیں، حضرت جبرائیل نے آ کے خبر دی کہ یا رسول اللہ آپ کے ساتھیوں کو اس طرح شہید کیا، اور انہوں نے مرتے وقت دعا کی ہے، اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کرنا۔ انہوں نے تو نہیں کہا یا رسول اللہ آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اس میں میں کہتا ہوں یہ ایک حدیث 3 عقیدے ہیں۔ علم غیب کا عقیدہ بھی کلیئر ہو گیا کہ اللہ کے بتانے سے ہوتا ہے۔ دوسرا حاضر و ناظر، وہ یہ نہیں مانتے تھے کہ حضور علیہ السلام یہاں پہ موجود ہے روحانی طور پر۔ اور تیسرا مدد کے لیے نہیں پکارا، مسئلہ استمداد اور استعانت بھی کلیئر ہو گیا۔ اللہ سے کہا کہ میرے نبی کو، ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دیں۔ اس کے ہوتے ہوئے اس طرح کی روایتیں لینا، یہ طبرانی کے اندر روایت موجود ہے، وہ الفاظ دیکھیں کہ اگر کسی کو سواری گم جائے تو وہ جنگل میں کہ اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، تو ظاہر ہے میرے بھائی جنگل کو تو چھوڑ دیں، یہاں پر بھی آپ قربانی کا جانور لے کے آ رہے تھے اور آپ کے ہاتھ سے وہ رسی چھڑا کے بھاگ گیا، تو ظاہر ہے آپ ظاہری اسباب اختیار کریں گے نا، آپ یہی چیخیں گے نا اللہ کے بندو پکڑو اس جانور کو، پکڑو اس کی مدد، میری مدد کرو اس کو پکڑنے میں۔ اس میں کون سا یہ معاملہ ہو گیا ہے کہ اس میں یا رسول اللہ مدد کہاں پہ آ گیا، یا جبرائیل مدد کہاں سے آ گیا، یا علی مدد کہاں سے آ گیا؟ اگر یہی بات ہوتی تو نبی علیہ السلام تو یہ بتا کے جاتے ہیں نا کہ جب تم جنگل میں جاؤ تو مجھے مدد کے لیے پکار لو، ٹھیک ہے؟ یہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ تم مجھے مدد کے لیے پکار لو، ایسا تو نہیں ہوا۔ یا تم شیخ عبد القادر جیلانی کو مدد کے لیے پکار لو، یہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہی نہیں ہے۔
تو اس لیے ذرا دیکھنا چاہیے کہ بات کون سی ہو رہی ہے، اس اعتبار سے معاملے کو لے کے چلنا چاہیے. تو یہ بالکل اس طرح کی غلط عقائد و نظریات یہ لوگ پیش کرتے ہیں. بعض روایتوں میں آیا ہے اس طرح طبرانی کی کہ کچھ رجال الغیب ہوتے ہیں یا فرشتوں کے بارے میں آتا ہے کہ جن کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں جنگلوں میں، تو تم یہ جب کہو گے کہ اللہ کے بندوں میری مدد کرو تو وہ فرشتے اس جانور کو ہانک کر تمہاری طرف کر دیں گے. تو یہ معاملہ بھی بالکل ڈیفرنٹ ہے. وہ تو ہم مانتے ہیں، جس طرح کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جب کوئی آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے تو ایک فرشتہ صبح تک اس کے اوپر مامور ہو جاتا ہے حفاظت کے لیے. تو یہ تو ایک بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے، لیکن اس میں بھی نہیں ہے کہ آپ نے فرشتے کو پکارنا ہے. لیکن اگر کہیں فرشتے کی ڈیوٹی لگی ہے، نبی علیہ السلام نے کہا ہے کہ جنگلوں میں ایسے ہوتے ہیں، تو وہ جنگلوں تک رہے نا، اب شہروں تک تو نہ رہے، وہاں پہ ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں. اگر ان روایتوں کو صحیح ماننا ہے، دور کی کتابوں کی، طبرانی کی روایت ہے، ہمیں تو کوئی بات مجبور نہیں کرتی کہ ہم قرآن بخاری مسلم کے مقابلے پر ان روایتوں کو مان لیں. یہ قطعاً توحید کے بالکل منافی رزلٹ اس سے نکالتے ہیں. اگر کسی نے نکالنا ہے تو وہ والا رزلٹ نکالا جو میں نکال رہا ہوں، اس سے بڑھ کر تو کوئی رزلٹ نکل نہیں سکتا. اگر اس طریقے سے آپ کریں گے تو میرے بھائی پھر تو سورج سے بڑا کون سا مشکل کشا ہے. لیکن ہم اس کو مدد کے لیے نہیں پکارتے، ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں، بارش کے لیے اللہ سے دعا مانگتے ہیں. سب سے بڑھ کر صحیح بخاری میں جو حضرت عمر نے عقیدہ دیا ہے، 1010 نمبر حدیث ہے 1010، اِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اے اللہ، ہم پہلے تیرے نبی کا وسیلہ لے کر آیا کرتے تھے تیری بارگاہ میں، اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کے آئے ہیں تو ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما. انس بن مالک کہتے ہیں بارش نازل ہو جاتی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں کہا کہ اے اللہ کے بندو بارش نازل فرما دو؟ فرشتوں کی تو ڈیوٹیاں بھی لگی ہوئی ہیں بارش کے اوپر، حضرت میکائیل علیہ السلام کی. تو یہ بالکل ایک ڈیفرنٹ چیز تھی. آپ جب بھی کسی انجان جگہ پہ ہوں گے تو ظاہر ہے کہ جب آپ کی کوئی سواری گھومے گی یا کوئی آپ کی گاڑی پنکچر ہو جائے گی تو آپ آواز تو لگائیں گے نا کہ اللہ کے بندو آؤ میری مدد کرو. ٹھیک ہے، آپ اس سے یہ والا مراد کیوں لے رہے ہیں اگر اس طرح کی چیز کو صحیح بھی مانا جائے؟ ہمارے نزدیک تو یہ چیزیں قرآن و سنت میں فٹ ان نہیں بیٹھتی. اگر کوئی بیٹھتے بھی ہیں تو اس تعویل کے ساتھ جو میں بیان کر رہا ہوں. ہزاروں آیات اور سینکڑوں حدیث کی مقابلے پر یہ پکڑ کے یہ روایت لے آنا تو ظلم کی انتہا ہے. دعا صرف اللہ ہی سے میرا لیکچر آپ دیکھ لیں، دعا صرف اللہ ہی سے میرا ریسرچ پیپر پڑھ لیں، اور میری ویڈیو توحید سے متعلق 10 دھوکے، اس میں نے کافی ساری چیزیں کلیئر کی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں. جی نیکسٹ.